سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ افزائش حیوانات کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے غذائی تحفظ بہتر بنانے اور دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے نیلام عام کے ذریعے مسافر ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت صوبے میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے مذموم ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور چین نے ٹیکسٹائل، لائف سٹاک انڈسٹری اور جدید ہنگامی آلات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور اومچی میں پاکستانی اور چینی کاروباری اداروں کے درمیان یادداشتوں پر دستخط کے موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان معاہدوں سے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کی نئی راہوں کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے غذائی تحفظ بہتر بنانے اور دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ فائر ٹرکوں اور ہنگامی آلات پر پاک چین شراکت داری آفات سے نمٹنے اور لوگوں کے تحفظ کی پاکستان کی صلاحیت کو مضبوط کرے گی۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تصویراتی باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کو شراکت داری، اعتماد اور تعاون مضبوط بنانے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ گفتگو کے دوران مصر کے وزیر خارجہ نے معاہدے پر پاکستان اور سعودی عرب کو مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں کثیر جہتی تعاون اور مفید بات چیت کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کے زیر صدارت لاہور میں ایک اجلاس کے دوران مسافر ٹرینوں کو نیلام عام کے ذریعے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ٹرینوں کے سالانہ ریونیو بینچ مارک پر نظر ثانی کا بھی فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ریلوے اگلے سال مارچ تک 295 اعلیٰ معیار کی مال بردار بوگیوں کو سسٹم میں شامل کرے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اگلے ہفتے سے مال بردار ٹرینوں کے لیے بکنگ کو مکمل طور پر آن لائن نظام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر محمد حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان ریلوے درست سمت میں گامزن ہے اور عوام جلد ٹھوس نتائج دیکھیں گے۔ تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے اگلے سال کے لیے گندم کی پالیسی پر غور کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے آج کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کسانوں کے فائدے کے لیے قومی گندم پالیسی پر تمام صوبوں کا اتفاق رائے پیدا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں گندم کاشت کرنے کے لیے کسانوں کی حوصلہ افزائی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کسانوں کے فائدے کے لیے گندم کی امدادی قیمت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا تنویر حسین نے گندم کی پیداوار بڑھانے اور کسانوں کو سہولیات فراہم کرنے کے وفاقی حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سروے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ معاوضے کی فراہمی کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار وضع کریں۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور دوسرے اہم بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بحالی کی کارروائی کا آغاز کرنے اور ضلعی اور تحصیل کی سطح پر
پر کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ فوری معاوضے کو یقینی بنانے کے لیے موبائل اپلیکیشن اور نگرانی کے لیے ڈیش بورڈ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج سرگودا میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرگودا شہر میں 60 الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں، جبکہ ڈویژن کے 4 اضلاع کے لیے 105 بسیں مختص کی گئی ہیں۔ ڈنمارک کے ایک ادارے ڈینیڈا سسٹینیبل انفراسٹرکچر فائنانس نے فیصل آباد میں کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ کی تعمیر کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر ٹینا کولرپرب اور اقتصادی امور کی وزارت کے سیکرٹری محمد عمیر کریم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ڈی ایس آئی ایف 2022 میں پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان طے شدہ فریم ورک معاہدے کے تحت منصوبے کے لیے قرضہ دے گا۔ اس منصوبے کا مقصد فیصل آباد میں کھارے پانی کی صفائی کی سہولیات کو بہتر کر کے پائیدار ترقی یقینی بنانا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن محمد وسیم نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے آج کراچی میں ملاقات کی اور 2024 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ادارے کی بڑی کامیابیوں، اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ سید مراد علی شاہ نے ادارے کی کاوشوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر مینا خان آفریدی نے تمام شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے تمام مالی امور میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اور سیکورٹی ادارے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت امن دشمن تمام عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے جارحانہ حربے استعمال کر رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں اس کی افواج بدترین مظالم ڈھا رہی ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ عالمی ادارے میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ عاصم افتخار احمد نے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں فوری بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کے رکن ملکوں کی اکثریت کے ساتھ کھڑا ہے اور بلا شبہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی اکثریت عالمی برادری کی توقعات کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ ہم انصاف کے تقاضوں اور عالمی قانون کے تحت انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگ مسلسل وحشیانہ بمباری اور ناکہ بندی کے ذریعے محصور کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں سے بچنے کے لیے ہزاروں فلسطینی خاندانوں کی غزہ سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے مرکزی شہر پر شدید بمباری کے بعد زمینی حملے کے دوران غزہ شہر سے نقل مکانی کرنے والے رہائشیوں کے لیے ایک نئے عارضی راستے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے آج زیر محاصرہ غزہ میں مزید 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 65,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے لندن میں برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بگرام ایئر بیس کو واپس حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 32، پشاور 34، کوئٹہ 29، مری 24، مظفر آباد 30، گلگت 28، جبکہ سری نگر 26، جموں 30 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
صدر مملکت نے کہا ہے کہ افزائش حیوانات کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے غذائی تحفظ بہتر بنانے اور دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے نیلام عام کے ذریعے مسافر ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پنجاب حکومت صوبے میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔